کب ممکن ہے پھر بدعت رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فتاوی رضویہ شریف یہ زیارت کر لیجئے. جلد نمبر ہے 22 اس کا صفحہ نمبر 692. میرے آقا سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ صلعم یا آدھا صاد یا حمزہ میم یا سلم وغیرہ رموز لکھنا ممنوع اور سخت بے دولتی ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں پہلا شخص جس نے ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا. درود پورا لکھنا لازم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لکھ کر درود پاک بھیجنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک درود لکھا رہے گا درود لکھنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو جب بھی آقا کا نام لکھیں محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پورا درود لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی درود ہے پورا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان ہدایت کے بخشش سلسلے میں آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے. اس عشق بھرے سلسلے میں امام عشق و محبت سید اعلی حضرت کے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے عشق بھرے اشعار سنائے جاتے ہیں اور اس کی کچھ وضاحت کی جاتی ہے جو کہ علماء اہل سنت نے کی. اسی کی روشنی میں اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے. آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں جو کلام اور اس کی وضاحت پیش کی جائے گی وہ ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ سماعت فرمائیں گے حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کیسے ہوئی. آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے خاک مدینہ کی برکتیں. آج کے سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے زمین افضل ہے آسمان اور زمین و آسمان کا باہم مکالمہ. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ ملاحظہ فرمائیں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو تراب کنیت کس طرح ملی. گنبد خضرا کی ہسٹری اور انشاءاللہ خانہ کعبہ کی ہسٹری بھی آج مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا
وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہمارا ماوا ہے۔ ایک ماوا تو وہ ہوتا ہے جو برفی بنتی ہے جس سے نا، وہ ماوا ہوتا ہے۔ دودھ کو پکانے کے بعد، گاڑھا کرنے کے بعد اس کو ماوا کہتے ہیں، کھویا بھی کہتے ہیں۔ ایک ماوا ہے ٹھکانہ، جائے پناہ، گھر، یہاں یہ دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم انسان مٹی کے، مٹی ہماری جائے پناہ، ہم نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے نا۔ اور ہمارے جد اعلیٰ آدم صفی اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی خاکی تھے، یعنی آپ کی پیدائش بھی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے کی تھی۔ آئیے سنیے چند قرآنی آیات، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ تو قرآن حدیث سے بزرگوں کی باتوں کی ترجمانی۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 67 ارشاد ہوتا ہے، هو الذی خلقکم من تراب، ترجمہ کنز الایمان، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ پارہ 27 سورہ رحمان آیت 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ترجمہ کنز الایمان، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھکری۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 55 ارشاد ہوتا ہے، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت 12 ارشاد ہوتا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے، خاکی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، ہمارے جد اعلیٰ تمام انسانوں کے والد ابو البشر۔ چنانچہ در منصور جلد 1 صفحہ 49، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فریابی، امام ابن سعد، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم، امام بہقی رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، حضرت آدم کو آدم اس لیے کہا گیا کہ یہ عدیم ارض یعنی زمین کی سطح سے بنایا گیا ہے، سرخ، سفید، سیاہ مٹی سے۔ اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ، سفید، سیاہ، پاک اور نجس۔ اور در منصور میں ہی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی کر دیا، پھر چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارا ہو گئی، پھر اللہ تعالی نے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس یہ شیطان مردود آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزر کر کہتا، یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، اس روح کا اثر سب سے پہلے آنکھوں میں پھر نتھروں میں ظاہر ہوا، آپ کو چھینک آئی،
اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا. تو آدم علیہ السلام نے چھینک کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ. پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو. دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے. کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آدم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب عز و جل، میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے. تو آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو، تمام انسانوں کے باپ کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے. اور ہم نے وہ حدیث پاک سنی، جبھی تو وہ انسانوں کو کہتے ہیں آدمی، آدم والے نا، آدمی. تو سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلام میں مٹی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طلب میں خاک کر دے، مٹ جائیں ہم. خاکی ہونا تو ہمارے لیے اعزاز ہے، ہماری عظمت ہے، شرافت ہے، ہمارا تمغہ عزت کا نشان ہے. انسان خاکی، فرشتے نوری، جنات ناری. انسان خاکی، جنات نہیں ناری، فرشتے نوری. انسان خاکی ہے، فرشتے نوری ہیں، جنات ناری ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا. غور کیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب خاک سے پیدا کیے گئے. انسان کی عظمت و شرافت دیکھی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو خاک سے پیدا فرمایا، اور انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. اولیاء کس سے پیدا ہوئے؟ وہ بھی خاک سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے. اور اولیاء کرام بھی چند مخصوص فرشتوں کے علاوہ بقیہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنائے، فرشتے بنائے، جانور بنائے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شہوت نہیں دی، خواہش نہیں دی. جانوروں کو صرف شہوت دی، خواہش دی، عقل نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی، شہوت بھی دی. جس انسان کی عقل اس کی بری خواہشات پر غلبہ پا جائیں، ایسا انسان فرشتوں سے افضل ہے. اور ایسا نادان انسان، ایسا غافل انسان کہ اس کی شہوت، اس کی بری خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں، تو ایسا انسان جانوروں سے بدتر ہے. اللہ اکبر. مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں
جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. سید عالم نے جو پورے جہاں کے جو سردار ہیں وہ بھی کسی خاک پر قدم رکھتے تھے. وہ خاک کیسی تھی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. خاک کی بات چل رہی نا، وہ بھی خاک ہے مگر اس کی فضیلت دیکھیے. کیا فضیلت ہے کہ اس خاک پر عالم کے سردار نے اپنے مبارک قدم رکھے ہیں. تو ہمارا عشق بھرا دل جو ہے، دل شائدان اس پر قربان ہے، فدا ہے کہ اس خاک پر آقا نے قدم رکھے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، خاک مدینہ کا کیا کہنا کہ اس پر محبوب خدا نے قدم رکھے، کیوں نہ قربان جائیں اس پر. اس خاک کی قسم تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے. سنی پارہ 30 سورہ بلد آیت 1-2 ارشاد ہوتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ترجمہ کنز ایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ. تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت صدر الافاضل لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا یہ عظمت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی. مزید سنیے، ہمارے علماء اس آیت کے تحت کیسی عشق بھری باتیں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالی نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں مقیم ہے تو شہر مکہ معظم مکرم، تو کسی چیز کی تعظیم تکریم کا مدار اس پر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بات ہے. آقا مدینے میں گئے تو اب مدینہ زیادہ مکرم ہو گیا، زیادہ معظم ہو گیا. مثلا کروڑوں روپے کا ہیرا ڈائمنڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے لاک اپ میں. اب لاک اپ کی بڑی ویلیو ہے نا، تجوری کی بڑی ویلیو ہے، اور یہی اگر کسی انگوٹھی میں لگ جائے تو اب ویلیو انگوٹھی کی بڑھ گئی. تجوری کی اب کیا ویلیو رہ گئی؟ ہیرا تو نکل گیا اس سے، اب اس انگوٹھی کی ویلیو ہے. اور اگر وہی ہیرا جو ہے کسی ہار کے اندر لگا دیا جائے، اب ویلیو کس کی رہی؟ ہار کی، لاکٹ کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہاں، حدیث پاک میں ارشاد ہوا، چنانچہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6281 اور دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 176، جبریل امی علیہ السلام نے کہا، میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگال ڈالا، بس میں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. ہمارے آقا آسمانوں پر تو آسمان سب سے افضل، زمین پر آئے تو زمین سب سے افضل، مکے میں تشریف فرمائے تو مکہ سب سے افضل، مدینے تشریف لائے تو مدینہ سب سے افضل، اور وادی بدر میں تو وادی بدر سب سے افضل.
جبل احد پر تشریف لے آئیں تو جبل احد سب سے افضل، غار حرا میں تشریف فرما ہو جائیں تو غار حرا سب سے افضل، غار ثور میں تشریف لے جائیں تو غار ثور سب سے افضل، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر تشریف فرما ہو جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل، اور عرش پر تشریف لے جائیں تو عرش سب سے افضل۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں فرش پر محو آرام ہیں تو اب وہ فرش سب سے افضل ہے، جی ہاں سب سے افضل ہے۔ عرش سے فرش تک ہر چیز کی تعظیم تکریم کا مدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر ہے، ہر چیز کی فضیلت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی، جس خاک پر ہمارے آقا قدم رکھتے تھے اس خاک کی کیا شان و عظمت ہے، سبحان اللہ۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ میرے پیر و مرشد نے بھی خاک مدینہ کے بارے میں بڑی عشق بھری باتیں لکھی ہیں۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، ادا کے بخشش ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا کلام ہے وسائل بخشش۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ خاک مدینہ سے آقا سے پیار ہے، آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ۔ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ، اس میں یقیناً شفا ہے، اے خاک مدینہ تیرا عقیدت سے خاک مدینہ بدل پر، عقیدت سے خاک مدینہ بدل پر ملو کہ ہر ایک درد کی یہ دوا ہے، اے خاک مدینہ تیرا۔ خاک مدینہ ہر درد کی دوا ہے، تو یہ امیر علیہ سنت نے ایسے نہیں شعر کہہ دیا، شاعری کر دی، نہیں، یہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غبار المدینہ شفاء من الجذام، یہ جامع صغیر حدیث نمبر ہے 5753۔ مدینہ منورہ کی خاک پاک جذام کے لیے موجب شفا ہے۔ اور المواہب اللدنیہ میں حضرت علامہ قسطلانی
علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے. خاک مدینہ خاک شفا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمائے. سنیے جھوم جائیں گے انشاءاللہ آپ. فرماتے ہیں آب زمزم کیا ہے؟ شفا ہے نا اس میں. آب زمزم میں شفا ہے. جس نیت سے پیے گا انشاءاللہ پوری ہوگی. یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے، شفائیں بھی ملتی ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ہے اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں کا دھون. آپ ابھی کم سن تھے، شیرخوار تھے، آپ نے ایڑیاں رگڑیں تو وہ چشمہ جاری ہو گیا. سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ زمزم اس کا نام پڑ گیا. تو اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کا دھون ہے شفا. اور جس خاک پاک پر مصطفیٰ کریم قدم رکھیں جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے، ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے. الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے، اے خاک مدینہ میری ناش پر خوب خاک مدینہ، میری ناش پر خوب خاک مدینہ چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے، اے خاک مدینہ تیرا پسے مرگ مولا تو میٹی ہماری، پسے مرگ مولا تو میٹی ہماری، پسے مرگ مولا تو میٹی ہماری. میلا خاک طیبہ میں یہ التجا ہے، اے خاک مدینہ تیرا بدن پر ہے آثار کے خاک طیبہ، بدن پر ہے آثار کے خاک طیبہ، بدن پر ہے آثار کے خاک طیبہ. پر ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے، پر ہٹ جہنم تیرا کام. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا؟ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اس تان زمین سے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، اس تان زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ. سبحان اللہ. آسمان کی طرف دیکھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا عظیم شاہکار ہے. کوئی اس میں پلر ہے؟ کوئی رکھنا ہے؟ نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان وداؤٹ پلر، کوئی اس کے اندر ستون نہیں. اور آپ اس کے کناروں کی طرف دیکھیں گے نا تو آپ اس میں کرو نظر آئے گا، جھکا ہوا نظر آئے گا نا. اس کی کمر جھکی ہوئی. اعلیٰ حضرت عشق بری بات کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ زمین کا تانا سن کر آسمان کی کمر جھک گئی. دونوں میں مکالمہ ہوا نا، زمین و آسمان میں. یہ کون افضل، زمین یا آسمان؟ کسی نے اس کو اشعار کا جامہ یوں پہنایا ہے: فلک بولا کہ مجھ میں ماہ و خورشید درخشاں ہیں، سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے مجھ میں. زمین بولی مجھ میں لال ہیں گلہائے خنداں ہیں، مجھ میں ہیرے ہیں اور چمک اور رنگ برنگے پھول ہیں. فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہیں، زمین بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہیں. فلک بولا مجھ میں کہکشاں تاروں کی جڑی ہوگی، زمین سن کر یہ بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہوگی. فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمین بولی مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی. فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو. فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں، تاروں سے زینت ہے، زمین بولی غنچے مجھ میں ہیں، غنچوں میں نکہت ہے. فلک بولا میرے اوپر ملائکہ کے محل ہوں گے، زمین بولی مجھ میں بیل بوٹے اور پھل ہوں گے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے، مکہ مدینہ ہے. فلک بولا مجھ پر کرسی و عرش علا ہوں گے، زمین بولی مجھ پر اولیاء و انبیاء ہوں گے. خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، استان زمین سے. خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، استان زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ. مدینے کے رتبوں کے کیا کہنے، کیا کوئی بیان کرے گا؟ سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 3926. مدینے کی برکات کے لیے تو آقا نے دعائیں کی. اللہم حبب الینا المدینة كحبنا مکة او اشد وصاححا وبارک لنا فی صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالحجفات. یا اللہ مدینہ ہمیں ایسا پیارا کر دے جیسے مکہ پیارا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کو صحت بخش بنا دے، اس کے صاع و مد میں ہمیں برکت دے، اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے حجفہ بھیج دے. مسلم شریف حدیث نمبر 1373. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ جب پہلا پھل دیکھتے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے. نئے موسم کا پھل آتا نا، آقا کی بارگاہ میں صحابہ پیش کرتے تھے. عشق رسول دیکھی صحابہ کا. جب شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے قبول کرتے تو دعا فرماتے. دعا سنیے: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکۃ ومثلہ معہ. ترجمہ سنیں: یا اللہ عز و جل ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے صاع میں برکت دے، ہمارے مد میں ہمارے واسطے برکت دے. صاع مد اس وقت یہ غلہ ناپنے کے پیمانے تھے. یا اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی ہیں، میں تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں.
انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکے کے لیے کی، اور اتنی ہی اس کے ساتھ، جیسی مکے کے لیے اس سے دگنی ڈبل، اتنی اس کے ساتھ۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو، مدنی منع کو، حقیقی مدنی منع کو بلاتے اور وہ نیا پھل عطا فرماتے۔ مزید سنیے، بخاری شریف حدیث نمبر 1875، مسلم شریف حدیث نمبر 1388، یفتح الیمن فیأتی قوم یبصون فیتحملون بأہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ عن قریب یمن فتح ہوگا، ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، بال بچوں خدام کو وہاں لے جائے گی۔ کہاں؟ یمن میں، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَيُفْتَحُ الشام، آگے غیب کی خبر سنا رہے کہ شام فتح ہوگا۔ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان قریب شام فتح ہوگا، قوم دوڑتی دوڑتی خوشی خوشی آئے گی، بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ، عن قریب عراق فتح ہوگا۔ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عن قریب عراق فتح ہوگا، قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی، عراق لے جائے گی، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1871، فرمایا امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینۃ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ مجھے ایسی بستی کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، لوگ اسے یثرب کہیں گے حالانکہ وہ مدینہ ہے، لوگوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کرتی ہے۔ تو مدینہ مدینہ ہے، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، تو اس لیے زمین آسمان سے فرمائیے افضل ہے۔ جس خاک پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، اس کا تو کیا کہنے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلے شعر کے تحت میں عرض کروں گا، آپ جھوم جائیں گے۔ سید اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ خاک کی بات ہو رہی ہے نا، مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک کو کیا سمجھتے ہو تم، کہ وہ حیدر کرار، حیدر شیر، کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر، وہ شیر ہمارا مولا، ہمارا مددگار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کو آقا نے شہنشاہ نے خاک کا لقب عطا فرمایا۔ اب یہ بھی بڑی وہ عشق بھری بات ہے کہ آپ کو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو تراب کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ہے نا، ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو یہ کنیت کس طرح عطا ہوئی؟ امیر اہل سنت کے بیانات پر مشتمل یہ کتاب ہے، بیانات عطاریہ، حصہ سوم، تیسرا حصہ ہے اس کا، اور اس کا رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا۔ اس کے صفحہ نمبر 531
پر یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 441. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے جو کہ مولا علی کے عقد میں تھیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. مولا علی موجود نہ تھے. شہزادی صاحبہ سے پوچھا، عرض کی مسجد میں گئے ہیں. آقا وہاں تشریف لے گئے. دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مٹی پہ لیٹے ہوئے. مولا علی کی عاجزی دیکھیے، مٹی پہ لیٹے ہوئے اور مبارک چادر پوشتے اطہر سے نیچی گری ہوئی. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے پر انوار سے مولا علی کی پیٹھ مبارک سے مٹی جھاڑی. فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب. ابو تراب یعنی مٹی والے اٹھو. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناموں میں ابو تراب سب سے زیادہ پسند تھا. جب انہیں اس کے ساتھ پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے؟ کہ ان کا نام ابو تراب رسول اکرم نے رکھا ہے. خاک کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، خاک نہ سمجھے. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، خاک نہ سمجھے. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. خاک کی عظمت تمہیں پتہ نہیں ہے. خاک کی عظمت کیا ہے، مٹی کی عظمت کیا ہے؟ کہ اسی مٹی میں آقا دو جہاں آرام کر رہے ہیں. شاہ بطحا، مکے کو بطحا کہتے ہیں، مکے کے شہنشاہ. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس جگہ میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کا جسم اقدس جہاں ٹچ کیا ہوا ہے، مس کیا ہوا ہے، وہ جگہ بالاتفاق تمام روئے زمین سے افضل و اعلی ہے. اس بات کو قاضی ایاز علیہ رحمت الرزاق نے شفا شریف جلد 2 صفحہ 75 پر بیان کیا. علامہ احمد بن محمد قسطلانی، علامہ ابو الولید باجی، امام ابن عساکر، علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی، علامہ علاء الدین حسکفی، علامہ علی بن علی سلطان محمد قاری، علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، علامہ ابن عقیل حنبلی، علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی رحمہم اللہ نے جو کچھ روزہ اطہر کے مطابق ان کے بارے میں لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے: زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے متصل ہے، وہ فضیلت میں روئے زمین سے افضل، وہ فضیلت میں آسمانوں سے افضل، وہ فضیلت میں کعبے سے افضل، وہ فضیلت میں عرش سے بھی افضل ہے. اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، خاک نہ سمجھے. جب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا نا کہ تجھے خاک سمجھ میں آئے گا، تجھے خاک سمجھ میں کیا سمجھ میں آیا نا، تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مخالف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مٹی کی فضیلت کیا ہے، تمہیں خاک سمجھ میں آیا، کیا سمجھے تم؟ سمجھتے نہیں مٹی کا کیا مقام ہے. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، مزار شہ کونین. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، مزار
شہ کون معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. اسی مٹی سے آقا کا مزار تعمیر ہوا ہے. شہ کونین، زمین دنیا و آخرت کے جو بادشاہ ہیں ان کا مزار پر انوار بھی تو خاک سے بنا ہے. اور خانہ کعبہ یہ بھی تو خاک سے بنا ہے. کوئی کبھی اینٹوں سے بنا ہے، بھی خاک سے کہاں بنا ہے؟ کوئی کہے تو اینٹیں کس سے بنتی ہیں؟ وہ بھی تو خاک سے بنتی ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت خاک کی مٹی کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آئیے سبز گنبد کی تاریخ کچھ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں. چنانچہ میرے شیخ طریقت فیضان سنت جلد اول صفحہ 1111 میں سبز گنبد کی تاریخ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد شریف 678 سن ہجری 1269 سن عیسوی میں تعمیر ہوا. اس پر پہلے زرد رنگ کروایا گیا اور اس کو کہا جاتا تھا پیلا گنبد. کیا کہا جاتا تھا؟ پیلا گنبد. پھر مختلف ادوار میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا، تبدیلیاں ہوتی رہیں، چینجنگ ہوتی رہیں. 888 سن ہجری 1483 سن عیسوی میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا. پھر اس پر سفید رنگ کروا دیا گیا اور عشاق اس کو کہتے تھے قبۃ البیضاء، گنبد بیضا، سفید گنبد. 980 سن ہجری 1572 سن عیسوی میں بہت ہی حسین گنبد بنایا گیا، رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا. اب ایک رنگ نہ رہا، اب یہ اٹریکٹیو اور جاذب نظر منظر کی بنا پر کہلایا رنگ برنگا گنبد. 1233 1818 سن عیسوی میں اثر نو گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی، سبز رنگ کیا گیا. القبۃ الخضراء سبز گنبد کے نام سے مشہور ہوا. اس کے بعد کسی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا. سبز رنگ یہ خادموں کے ذریعے لپٹتا رہتا ہے. تو یہ گنبد خضرا کب ہوا؟ 1818 سن عیسوی میں. اس وقت سے گنبد خضرا یہ، اور یہ سن ہجری کے مطابق 1233 سے. تو خاک کی فضیلت دیکھیے کہ اسی خاک سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار تعمیر ہے. اور خاک کی اہمیت دیکھیے کہ کعبہ ہمارا قبلہ جس کی طرح رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز ہوتی نہیں اس کی طرف رخ کر کے، وہ بھی خاک سے معمور ہے، وہ بھی خاک سے بنا ہے. بھی اینٹوں سے بنا ہے تو اینٹیں بھی تو خاک سے بنتی. اور آئیے اس کی بھی مختصر تاریخ آپ کو میں عرض کروں، ہسٹری عرض کروں. کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ مکعب نما ہے، لمبائی چوڑائی اونچائی تقریباً برابر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کعبہ. ابھی جو خانہ کعبہ ہے یہ اس میں بھی تبدل اور تعمیرات ہوتی رہیں. 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کی بنیاد رکھی. آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر آئے نا تو عرض کی یا اللہ یہاں فرشتوں کی تسبیح نہیں سنتا، تکبیر نہیں سنتا. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر. کوئی عبادت گاہ نہیں دیکھتا. آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا کہ جس کے گرد فرشتے طواف کرتے تھے. جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے نا، تو فرشتوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المعمور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا لو، ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو. تو جبریل امی علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ساتھ چلے
وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، اور کعبے کی جگہ سے سب سے پہلے پانی پر جھاگ جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبریل امی علیہ السلام نے مبارک پر مارا، 7ویں زمین تک اس کی بنیاد ڈال دی۔ فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اسے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، حرا اور طور۔ آدم علیہ السلام چاروں طرف دیواریں اٹھا دی گئیں، آدم علیہ السلام اس کی طرف نماز پڑھتے، طواف کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو بیت المعمور کو، خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا بیت المعمور کی طرف۔ جو فرشتوں کا کعبہ ہے نا، بیت المعمور اس کو کہتے ہیں، وہ عین کعبے کے اوپر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ کعبے کی بلندی کتنی ہے؟ 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ۔ تو بہرحال مختلف ادوار میں اس کی تعمیرات کا سلسلہ رہا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تعمیر کروائی تھی ابراہیمی بنیادوں پر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تعمیر کروائی تھی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ دروازے اس کے 2 اور زمین سے متصل بنائے، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ ان کی تعمیر ہوئی 27 رجب 64 سنہ ہجری کو۔ پھر حجاج بن یوسف جو کہ عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، 74 سنہ ہجری میں عمارت کو پھر اثر نو تعمیر کروایا۔ تو آخری تعمیر جو اس خانہ کعبہ کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1040 سنہ ہجری میں۔ اب کون سا سنہ ہجری ہے؟ تاریخ کیا آج؟ کون سا سال ہے؟ 1432۔ تو تقریباً 400 سال پہلے آخری تعمیر ہوئی تھی خانہ کعبہ کی، اور یہ تعمیر کروائی سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے۔ تو بہرحال سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اپنے اس کلام میں عجیب، اپنے عشق بھرے انداز سے، علمی انداز سے خاک کی برکتیں بتائی ہیں، خاک کا تعارف کرایا ہے، اور آخر میں مقطع میں کیسی عشق بھری کا بات کہتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلی ہے ہمارا۔ بیٹے بیٹے اس ٹائم بھائیو، یہ عشق بھری باتیں اور مدنی ماحول اپنانے کے لیے دعوت اسلامی آ جائیے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں
دعوت اسلامی کی ایک بہار پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا پیارا ہے، کتنا عشق بھرا ہے. اندازہ لگائیے کہ بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں ہوا. جب اجتماع ختم ہوا تو بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے مختلف شہروں اور دیہاتوں کی طرف روانہ ہوئے. ایک قافلہ آگرہ تاج کالونی باول مدینہ کراچی کا یہ سفر کرتا ہوا ایک مسجد میں پہنچا. رات سب سوئے تو قافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت جاگ گئی اور آقا کی زیارت ہو گئی. بہت خوش ہوئے. دعوت اسلامی کی حقانیت کے دل و جان سے معترف ہو گئے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو مدنی ماحول اپنا لیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، تربیتی کورس کر لیجئے 63 دن کا، تاکہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں، بیان کرنا سیکھ لیں، درس دینا سیکھ لیں، انفرادی کوشش کرنا سیکھ لیں، غسل سیکھ لیں، وضو سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں. مسلمانوں کو نماز بھی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمیں نیکوں کے صدقے میں نیک بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے کہ مدحت رسول